مجھے یہ بتائیں کہ اس باپ کو آپ نے کیوں باندھ کر کے رکھا تھا؟ مکان وغیرہ جو ہے ہمارے نام نہیں کر رہے تھے. ہاں یہ نشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر ہمارے ساتھ نام لگا دو، جوا کھیلتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں. بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں. کل گزشتہ رات کسی دوست نے ایک ویڈیو میری طرف شیئر کی، میں نے وہ دیکھی. مجھ سے تو وہ ویڈیو پوری دیکھی نہ گئی، چونکہ اس میں ایک ماں کی، ایک باپ کی اتنی توہین کی گئی، اتنی توہین کی گئی کہ انسان کبھی بھی میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے وہ کتنے بد نصیب بیٹے تھے. 3 یا 4 بیٹے اس باپ کے جو جوئے کی علت میں گرفتار تھے، جوا کھیلتے تھے. ان لوگوں نے اپنے والد کو یہ زنجیروں سے باندھا، تالے لگائے، ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پھر زمین کے اوپر گندی جگہ پہ ایک بند کمرے کے اندر بند کر کے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ جوا کھیلتے تھے اور اپنے باپ کو مجبور کرتے تھے کہ ہمیں یہ جائیداد جتنی ہے ہمارے نام کر. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے وقت پہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک احسان ہے، جہاں انسان کوتاہی کرتا ہے وہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. میں اس خان صاحب کو، جو وہ صحافی برادری کے تھے، کسی چینل والے تھے، ان لوگوں کو کسی نے بتایا، کسی نے اطلاع دی کہ ان لوگوں نے اپنے والد کو قید کر کے رکھا ہے. انہوں نے اسی طریقے سے نہیں کہ خود چلے گئے، انہوں نے پولیس کی مدد لی. پولیس کے اہلکار ساتھ گئے، جس میں خواتین کی پولیس بھی تھی، حضرات بھی تھے، SHO صاحب بھی ساتھ تھے. جب وہاں گئے تو ایک بیٹے کو پوچھا تمہارا باپ کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا باپ کام پہ گیا ہوا ہے. دوسرے بیٹے کو پوچھا، اس نے بھی وہی بات کی. تیسرے کو پوچھا، اس نے بھی وہی بات کی. حتیٰ کہ ان کی والدہ بوڑھی کو پوچھا کہ تیرے خاوند کہاں ہیں؟ تو وہ رونے شروع ہو گئی. تو بس یہی کہے وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے. بی بی بتائیں کہاں پہ آپ کا شوہر؟ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا آپ نے. رونا نہیں، دیکھیے ماجی، آپ دیکھیے رونا نہیں ماجی، آپ ہمیں یہ بتائیں. میری بات غور سے سن یار، خدا کی قسم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین کا گستاخ وہ بد نصیب انسان ہے جو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب بھگتے گا اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب بھگتے گا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے. ارے کم بختو، تم نے اپنے باپ کو، جب پولیس کے SHO صاحب نے مائی صاحبہ کو، بی بی صاحبہ کو کہا بی بی خبردار اگر جھوٹ بولو گی، سچ بولو کہاں ہے تمہارا خاوند، تو وہ بیچاری سسکیاں لے کے رونے شروع ہو گئی. اور پھر اپنے بیٹوں کے چہروں کی طرف دیکھے کہ اگر میں نے بتایا تو جو سلوک انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، مجھے بھی یہ اسی طریقے سے زد و کوب کرتے تھے، پھر کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس مائی صاحبہ کی چیخو پکار سننے کے بعد SHO صاحب نے کہا کہ ہم پولیس کے محافظ ہیں، ہم آپ کو ہر طرح کی گارنٹی دیتے ہیں، آپ ہمیں سچ بتائیں. تو مائی صاحبہ نے کہا وہ جو پیچھے کمرہ ہے، اس کمرے میں میرے خاوند کو ان لوگوں نے قید کر کے رکھا ہے. خدا کی قسم میرے پیارے بھائیوں، میری بات کو سننے والوں، جب وہ لوگ پولیس کا عملہ اور وہ صحافی برادری وہاں گئی تو دیکھا کیا ہے کہ بابا جی زمین پہ پڑے ہیں، ہاتھوں کے اندر بھی انہوں نے سنگلیاں مار کے تالے لگائے، پاؤں کے اندر بھی زنجیریں ماری، تالے لگائے، اور باپ کو وہاں چھوڑا. ایک طرف گوبر، ایک طرف معاذ اللہ پیخانہ پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، پورے کمرے میں اس طرح بدبو تھی، تعفن تھا. نہ جانے کتنے روز سے بابا جی بغیر کچھ کھائے پیے زمین پہ پڑے تھے کہ وہیں بیچارہ پیشاب کر رہا تھا، وہیں بیچارہ اپنا بول و براز کر رہا تھا. ارے خدا،
ایسی اولاد نہ دے تو بہتر ہے جو اپنے ماں باپ کو زد و خوب کرے، اپنے ماں باپ کی گستاخیاں کرے۔ ارے جو باپ، میری بات غور سے سن، تیرے جس کے گھر میں اولاد نہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، کیسی کیسی منتیں مانتا ہے، کیسے کیسے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ اے رب ذوالجلال اپنے فضل سے مجھے اولاد عطا فرما۔ ارے جب اولاد ہو جائے تو ایسی کم بخت اولاد جو اپنے باپ کو یہ زنجیروں سے، سنگلیوں سے باندھ کے پاخانے والے کمرے میں پھینک دے۔ اللہ معاف کرنا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو یا رب کریم تو ہی ہدایت دے سکتا ہے میرے رب کریم۔ پھر کیا ہوا؟ پولیس والوں کی مہربانی، انہوں نے بابا جی کو آزاد کروایا، اور بابا جی اس وقت بول بھی نہیں سکتے تھے، نہ جانے کتنے دنوں کے پیاسے تھے، کتنوں دنوں کے بھوکے تھے۔ پولیس والوں نے پانی پلایا، پوچھا بابا جی کیا بات ہے؟ تو بابا جی رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ مجھے ہر روز مارتے ہیں اور یہی میرا حال کرتے ہیں، میری بیوی کو بھی زد و کوب کرتے ہیں، اور صرف یہ جوا کھیلتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو مکان ہے، ایک ہی میرے پاس یہ مکان ہے۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنی ساری جائیداد پراپرٹی ہمارے نام کروا۔ میں نے وہ دیکھا، بابا جی بارش تھے ماشاءاللہ، سنت مطہرہ ان کے چہرے پہ تھی۔ اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے، انہیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام حیا کرنے کی توفیق دے، چونکہ جو گستاخ ماں باپ ہوتا ہے نہ اس کی دنیا اچھی رہتی ہے نہ اس کی آخرت اچھی رہتی ہے۔ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے، کچھ پانا ہے، تو ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جا، ماں باپ کا حیا کر، ماں باپ کا ادب کر۔ تو ماں باپ سے وفا کرے گا، رب ذوالجلال تجھے زندگی بھی لمبی دے گا، تجھے رزق بھی اتنا دے گا کہ تجھے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم، آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے باپ اور میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتی، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹو، ہم 3 بھائی ہیں، الحمدللہ ایک بہن ہے۔ میری والدہ نے ہم سب کو وہ دعائیں دی، ہمارے والد نے وہ دعائیں دی۔ اللہ کا احسان ہے، آج رب نے ہمیں بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے، کاروبار بھی دیے، اور جہان میں اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی دیا۔ انہی کے صدقے سے، انہی کے فرمان سے آج ہم اللہ کے فضل سے عالم اسلام میں، عالم دنیا کے کسی بھی ایسا شہر نہیں جہاں میری آواز نہ پہنچتی ہو دین اسلام کی خدمت کی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ میری ماں اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی دعائیں ہیں، میری ہمشیرہ کی دعائیں ہیں، میرے گھر والوں کا ساتھ ہے۔ بات ہے جو اپنے خاندان سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم اپنے خاندان پہ محبت سے خرچ کرو گے تو وہ بھی تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک اجر عظیم کا باعث بنے گا۔ تو میرے بھائی جو اپنے ماں اور باپ کو تماچے مارتے، زد و کوب کرتے، وہ کبھی سوچے تو صحیح کل ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی توبہ کر لو، جس کسی سے بھی کوئی غلطی ہوئی، ماں باپ کا دل دکھایا، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، چونکہ رب تبھی راضی ہوگا جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی پیاری سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔